بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی کیسے بی بی سارہ علیہ السلام کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، کیسے فرشتے سزا دینے اترے، مگر ایک اچھی خبر بی بی سارہ کو دے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں رہائش پذیر تھے اور وہیں اپنی دونوں بیویاں حضرت سارہ علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہتے تھے۔ یہ لوگ نہایت مہمان نواز تھے، ہر وقت مہمانوں کے منتظر رہتے کہ کوئی ان کے یہاں مہمان اترے تو یہ اس کی خاطر مدارا کریں۔ اس لیے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابائے مہمان نوازی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کا طریقہ ایجاد کیا، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مونچھیں منڈوائیں، زیر ناف کے بال کاٹے، ختنہ کیا، ناخن کاٹے، مسواک کی، بالوں میں مانگ نکالی، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور پانی کے ساتھ استنجا کیا، اور یہ پہلے شخص ہیں جو 150 برس کی عمر میں نوجوان ہوئے۔ ایک دن سورج طلوع ہو رہا تھا اور اس کی شعاعیں بیت المقدس کی ہر چیز سے گلے مل رہی، اور ابھی دن تھوڑا سا گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے کچھ لوگ آتے دکھائی دیے۔ آپ نے خیمے سے انہیں دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ جب وہ لوگ خیمے کے پاس پہنچے تو وہ 3 آدمی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ مہمان نہایت ہی حسین و جمیل ہیں، خوش چہرہ اور تازہ روح ہیں، ان کے چہرے نورانی اور بارانک ہے اور خیمہ ان کی موجودگی سے مہک گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور خیمے میں انہیں احترام سے بٹھایا، اور آپ حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس اندر تشریف لے گئے تاکہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں اور ان کے شائنہ شان رہنے کا بندوبست کریں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑے کا تازہ بنا ہوا گوشت ان کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور یہ گوشت صحت مند جوان بچڑے کا تھا جو آپ نے نہایت شوق سے پال رکھا تھا، جس سے آپ کو بہت پیار تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ آج آپ نے وہی محبوب و پسندیدہ بچڑا ذبح کر کے اور نہایت اہتمام سے بھون کر ان مسافر مہمانوں کے سامنے لا رکھا تھا، اور اپنے ہاتھ سے انہیں پیش کیا کہ تناول کریں، اور خود بھی ان کے ساتھ کھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ خیمے کے کنارے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بوڑھی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام مہمانوں کی خدمت کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن ان مہمانوں میں سے کسی نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، کسی نے گوشت تو چکر نہیں دیکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ کو حیرت ہوئی کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، اور آپ کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ کوئی دشمن ہی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مہمانوں کی نظر آپس میں ٹکرائی تو آپ نے ان سے فرمایا، ہمیں آپ سے ڈر لگ رہا۔ اس موقع پر مہمانوں نے حقیقت حال سے پردہ اٹھایا اور اپنی اصلیت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ہم ادھر سے گزر رہے تھے کہ آپ کو ملنے کے لیے پہلے آئے۔ پھر انہوں نے آپ کو تسلی اور ایک عظیم خوشخبری سنائی۔ فرشتے کہنے لگے، آپ مت ڈریں، اور انہیں ایک صاحب علم بیٹے کی خوشخبری دی، اور ان کی بانج بیوی سارہ کو اسحاق بیٹے کی خوشخبری، اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم کام انجام دینے کے لیے آئے، کیا میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ جب سارہ علیہ السلام نے معزز فرشتوں سے بیٹے کی خوشخبری سنی تو آپ حیرت زدہ رہ گئیں اور ان کی چیخ نکل گئی، جیسے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ اپنے چہرے پر ہاتھ مار کر تعجب سے کہنے لگی، بوڑھی بانج کے یہاں بیٹا ہوگا؟ میں بوڑھی ہو کر بچہ جنوں گی؟ میری عمر 90 برس کو پہنچ گئی ہے، اور میرے یہاں تو جوانی کے زمانے سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ بار بار تعجب کا اظہار کر رہی تھی، اور اس عجیب و غریب خوشخبری سے انہیں بہت حیرت ہو رہی تھی کہ میں بچہ جنوں گی، کیونکہ آپ کے یہاں شروع عمر سے اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ مہمان دعا دے رہے ہیں کہ آپ کو اللہ بیٹا دے۔ انہوں نے فرمایا، ہم آپ کو دعا نہیں دے رہے بلکہ حقیقتاً بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ فرمان ہے۔ پھر ناممکن ہونے کے شک کو یہ کہہ کر دور کر دیا کہ تمہارے پروردگار نے ایسا بلا شبہ وہ حکمت والا جاننے والا ہے، وہ اپنی حکمت سے سب کچھ کرتا ہے اور ہر کام کو کرنا جانتا ہے۔ اس حیرت میں پڑھ کر حضرت سارہ علیہ السلام کو یہ یاد نہ رہا کہ خوشخبری مالک و مختار کی طرف سے ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس پر فرشتوں نے انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا کہ یہ سب قدرت خداوندی کے کام ہیں جن میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ فرشتوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کے تعجب پر حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ اس گھرانے میں رہ رہی تھی جہاں معجزات کا ظہور ہوتا رہتا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حیرت انگیز واقعات کا مشاہدہ کرتی رہتی تھی، اور ان عام عورتوں کی طرح اس خوشخبری پہ حیرت کا اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ نبوت کے گھرانے کی ایک فرد تھی جن کے لیے ایسی باتیں کوئی انہونی بات نہیں ہوتی، بلکہ حیرت کی جگہ انہیں فوراً اللہ کا شکر گزار ہو کر اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے تھی۔ اسی لیے فرشتوں نے انہیں کہا کہ اے نبوت کے گھرانے والوں، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں عام ہیں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے کہ ایسے اعزاز و اکرام تو تمہارے لیے ہوتے رہتے ہیں، تمہیں
تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اب حضرت سارہ خاتون علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ معزز مہمان اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے ہیں اور یہ کہ وہ کسی مہم پر بھیجے گئے ہیں۔ اس موقع پر انہیں بیٹے کی خوشخبری پہ خوشی ہوئی اور قوم لوط کی نافرمانی پہ غصہ بھی آیا، ان کی ہلاکت کی خبر سن کر ہنس پڑی، اور فرشتوں نے واضح الفاظ میں بیٹے عیسیٰ کی خوشخبری دی، اور یہ نہیں کہ انہیں بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی بلکہ اس کے بعد پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی دی گئی کہ وہ اپنی ہی حیات میں پوتے کی خوشی بھی دیکھیں گی۔ تم اس خوشی کی خبر سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اور سب غم فکر دور کر دو۔ آپ کے یہاں 99 برس کی عمر میں لڑکا پیدا ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا یہ لشکر اپنی مہم پر روانہ ہو گیا اور پھر دن ایسے ہی گزر گئے اور حضرت سارہ علیہ السلام صبح و شام اپنے پروردگار سے ہمراز ہوتی اور گوشہ نشین ہو کر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی، کیونکہ انہوں نے حق کے تعالیٰ کے وعدے کو سچا پایا تھا اور وعدہ الہی کے مطابق اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس لیے وہ ہر وقت حمد و ثناء الہی میں مصروف رہتی تھی اور یاد الہی سے اپنے دل و جان کو مسرور رکھتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتا